عن ابی ذر انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ادعى الی غیر ابیہ فلیس منا ومن ادعى ما لیس لہ فلیس منا ولیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ مستخرج کی روایت ہے، رقم ہے 56۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کے بارے میں دعویٰ کیا کہ وہ اس کا باپ ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ بڑی شناعت کی چیز ہے، یعنی آدمی نے ایک تو اپنے باپ کے بارے میں یہ رویہ اختیار کیا کہ اسے باپ ماننے سے انکار کر دیا، پھر یہ کہ کسی اور کو باپ بنا لیا۔ اس میں ہر طرح کے مقاصد ہو سکتے ہیں، اور قبائلی زندگی میں ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات لوگ کرتے رہتے تھے۔ کوئی چیز مشتبہ ہو گئی، کسی عورت کے ساتھ تعلق میں کوئی اشتباہ ہو گیا تو اس طرح کے دعوے ہوتے رہتے تھے۔ تو فرمایا کہ آدمی جانتا تھا کہ اس کا باپ کون ہے، اور اس نے اس کے بجائے کسی اور کو اپنا باپ بنانے کا دعویٰ کر دیا، اس پر بھی وہی فرمایا کہ فلیس منا، یہ چیز بھی کسی مسلمان کے شائن شان نہیں۔ ومن ادعى ما لیس لہ فلیس منا، اور جس نے کسی چیز کو اپنی ملکیت بتایا جو اس کی نہیں تھی، وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ یعنی کوئی چیز آپ کے کہیں گرفت میں آ گئی، آپ کی ملکیت نہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن فریب دے کے آپ نے دعویٰ کر دیا۔ زمینوں پر، گھر کے ساتھ کی ملک زمینوں پر، دیہات میں یہ دعوے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس نے ایک بالشت کے برابر زمین بھی اس طریقے سے جھوٹ بول کر ہتھیا لی، وہ قیامت میں اس کے گلے کا طوق بنا دی جائے گی۔ تو کسی چیز کو آپ نے اپنی ملکیت بتا دی ہے کہ تو میری ہے۔ اس کی دسیوں صورتیں ہیں جو کاروباروں میں، معاملات میں پیش آتی رہتی ہیں۔ اگر آپ گنتے جائیں گے تو کئی پہلو سامنے آ جائیں گے۔ سب کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور یہ بتا دیا کہ یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ آخرت میں نتیجہ خیز ہوگا، یعنی یہ ہم میں سے نہیں ہے، محض تنبیہ نہیں رہے گی، بلکہ وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ کوئی قابل معافی چیزیں نہیں ہیں۔ ان سب روایتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں جن کا تعلق لوگوں کے حقوق سے ہے۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، وہ ان کا مال لوٹتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ ان کی ملکیت کو اپنی ملکیت بنا کے بتا دیتا ہے، وہ مادی مفادات کے لیے باپ تک کو تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ جتنے بھی جرائم، گناہ بیان ہوئے ہیں، سب کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ کسی مسلمان کے شائن شان نہیں ہے، اور یہ معمولی باتیں نہیں، ان کا نتیجہ جہنم نکل سکتا ہے۔ تو اس لیے متنبہ ہو جاؤ، اور ہر حال میں اگر تم مسلمان ہو تو اس طرح کے گناہوں سے اور جرائم سے بچنے کی کوشش کرو۔